جج لگا کریں گے؟ کیا ہم میں وہ انٹیگریٹی ہے ہمارے سیاسی نظام میں کہ وہ یہ پاکستان کے عوام سے وعدہ کر سکے کہ یہاں پر ہم سب سے قابل ترین آدمی کو جج لگائیں گے؟ آج ایک وعدہ کر لیں، ایک طریقہ ہے، آپ جو جج بننے آئے لائیو ٹی وی پر ٹیلی ویژن کیمروں کے سامنے اس کا احتساب ہو، احتساب کے نظام سے گزر کر آئے، میری قابلیت کیا ہے، میرے اثاثے کیا ہے، میں ٹیکس کتنا دیتا ہوں، میں نے زندگی میں کیا 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 یا نہیں کیا۔ پوری دنیا میں جب جج لگتا ہے، کیونکہ اس کے بعد جب وہ جج لگ جاتا ہے اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، تو جج کو پرکھا جاتا ہے، اس کی پوری زندگی دیکھی جاتی ہے، ہر پہلو کو دیکھا جاتا ہے۔ آج یہ وعدہ کر لیں، یہ بات انہوں نے آئینی ترمیم میں نہیں لکھی، وہاں پر لکھا ہوا ہے بس یہ کمیٹی ہوگی اور یہ فیصلہ کر لیا کرے گی کہ کس نے جج بننا ہے یا نہیں بننا، اور پھر وہی کمیٹی جو ہے وہ ان کی پرفارمنس کو دیکھا کرے گی۔ آئین کیا ہوتا ہے؟ آئین حکومت اور عوام کا معاہدہ ہوتا ہے۔ ہماری وہ حکومت ہے جو ترمیم کرتے ہوئے اس ترمیم کو عوام سے چھپاتی ہے۔ کیا کوئی ملک میں قیامت آ جاتی ہے اگر آپ عوام کے سامنے ترمیم ایک دن کے لیے رکھ دیتے؟ کوئی سن لیتے کہ کراچی بار ایسوسی ایشن کیا کہتی ہے، وکلا کیا کہتے ہیں، اس ملک کے عوام کیا کہتے ہیں اس ترمیم کے بارے میں؟ لیکن نہیں، ہم نے ایک ہی رات میں دنیا کی میرا خیال تیز ترین ترمیم پاکستان کے اندر ہوئی، یہ بھی اب ریکارڈ ہمارے حصے میں آیا ہے۔ جب لا منسٹر صاحب نے سینٹ میں رکھی، 12 گھنٹے بعد گیزٹ کا نوٹیفکیشن ایشو ہو گیا تھا۔ اللہ کرے پاکستان میں باقی کام بھی اسی رفتار سے ہوا کریں۔ عوام کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، عوام کی پالیسیاں تو 10 سال پڑی رہتی ہیں، آج بھی پڑی ہوئی ہیں۔ تو پھر یہ سوچ کی جو کمی ہے، یہ عوام کے مسائل سے جو لاپرواہی ہے، اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ آج حکومت کیا کر رہی ہے؟ کیا آج پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ آئینی ترمیم تھی جو آپ نے نہ عوام کو دکھائی اور رات کے اندھیرے میں پاس کی؟ اس سے پہلے بھی ایک ترمیم رات کے اندھیرے میں ہوئی تھی، 8ویں ترمیم، وہ رات کے 2:30 بجے ہوئی تھی، یہ صبح کے 5:30 بجے ہوئی ہے۔ یہ ہم کیا کر رہے ہیں اس ملک کے ساتھ، یہ ذرا ہم سب کو اب سوچنا پڑے گا کہ ہماری سوچ کیا ہے، ہماری فکر کیا ہے، ہم کرنا کیا چاہتے ہیں۔ 2 مہینے، ستمبر کا مہینہ، اکتوبر کا مہینہ، اسلام آباد میں کوئی پتہ نہیں ہے کون سی سڑک کس وقت بند ہو جائے۔ 2 کنٹینر ایک دوسرے پر رکھ کر پاکستان کا دارالحکومت چل رہا ہے، عوام سے خائف ہے۔ سڑکوں میں خندقیں ڈال کر دارالحکومت کے اندر، دارالحکومت میں آنے والی سڑکیں 10 فٹ گہری، 20 فٹ چوڑی خندقیں ڈال کر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، حصار میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ کون سی حکومت ہے؟ یہ کون سی سوچ ہے؟ کوئی عوام سے آج کسی کو کوئی فکر نہیں ہے، عوام کی کسی کو پرواہ نہیں ہے۔ عوام کو ہم کنٹینر لگا کر اور خندقیں ڈال کر بند کر لیں گے۔ یہ بڑے مشکل لمحات ہیں پاکستان کے لیے۔ آج آپ کو اس نفاق کو ختم کرنا ہے، آپ کو تفریق کو مٹانا ہے، آپ کو اتفاق پیدا کرنا ہے۔ آپ مزید اس خلیج کو وسیع کریے جا رہے ہیں۔ یہ بدنصیبی ہے ملک کے لیے۔ آج ملک کے مسائل، مفتاح صاحب نے ابھی بات کی، 2.5 کروڑ سے زیادہ بچے اسکول سے باہر ہیں۔ یہ اگلے کم از کم 50 سال کے لیے آپ پر بوجھ ہوں گے۔ ان کو اگر تعلیم نہ ملی، اور یہ تو اے آئی کا زمانہ آ رہا ہے جہاں پر پڑھا لکھے آدمی کو نوکری نہیں ملا کرے گی، مشینیں اس کو نعمت بدل بن جائیں گی۔ تو آپ بچوں کو تعلیم نہیں دے پا رہے۔ آج اس حکومت کو 8 مہینے ہو گئے، اس سے پہلے 16 مہینے حکومت کر چکے ہیں۔ کیا کوئی 2 مہینے آپ نے ترمیم پہ ضائع کیے؟ دن رات میٹنگیں ہو رہی ہیں، کبھی مولانا صاحب کے پاس بھاگ رہے ہیں، کبھی کہیں اور بھاگ رہے ہیں۔
لیکن کوئی 1 منٹ کی میٹنگ بھی آپ نے ان 2.5 کروڑ بچوں کے لیے کی ہے جو ملک کی 12% آبادی ہے؟ ہم سارے بات نوجوانوں کی کرتے ہیں، لیکن اگر آپ ان پڑھ نوجوان پیدا کریں گے تو پھر آپ کو دنیا میں کیا مقام ہوگا؟ 4 صوبائی حکومتیں ہیں، ایک وفاقی حکومت ہے۔ وہ یہ حکومتیں ایک پالیسی دکھا دیں، ایک میٹنگ دکھا دیں جو انہوں نے ان 2.5 کروڑ بچوں کے لیے کی ہو، لیکن ترمیم کے لیے ہم دن رات بیٹھے ہیں، رات کے اندھیرے میں بیٹھے ہیں۔ کیا ہم رات کے اندھیرے میں ان بچوں کے لیے نہیں بیٹھ سکتے تھے؟ ان کے بارے میں فکر نہیں کر سکتے تھے؟ ہم عدل کے نظام کو دبانے کے لیے بیٹھے ہیں، عوام کے لیے نہیں بیٹھے، عوام کو سہولت دینے کے لیے نہیں بیٹھے۔ ہم اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے، اپنے اقتدار کو پر سے کسی قسم کی رکاوٹ ہٹانے کے لیے عدل کے نظام کو ختم کرنے پر تلے ہوئے۔ یہ ہم سب پر لازم ہے کہ کم از کم اس پہ بات تو کریں۔ جو ملک انٹرنیٹ بند کر کے اس دور کے اندر، انٹرنیٹ ہوا کی طرح ہے، سانس لینے کے مترادف کے برابر ہے، انٹرنیٹ بند کر کے، انٹرنیٹ سلو کر کے ہم ملک چلاتے ہیں۔ اسلام آباد میں 2 ہفتے انٹرنیٹ نہیں چلتا تھا۔ یہ کون سی سوچ ہے؟ یہ کون سی حکومت ہے؟ لیکن آپ اتنی آپ کو خطرات ہیں تو آپ اس ملک پر مہربانی کریں، استعفیٰ دیں اور گھر جائیں۔ اگر آج اس ملک کی قومی اسمبلی کا اسپیکر یہ کہے کہ میں سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ نہیں مانتا، تو پھر کل میں بھی سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں مانوں گا۔ پھر کیوں یوسف گیلانی صاحب گھر گئے تھے؟ نہ جاتے۔ کیوں نواز شریف صاحب گھر گئے تھے؟ نہ جاتے۔ تو آپ کس قسم کی سوچ آج اس ملک کو دے رہے ہیں کہ لوگ عدالتوں کے فیصلے نہ مانیں؟ آج حکومت کہہ رہی ہے، قومی اسمبلی کا اسپیکر کہہ رہا ہے کہ میں نہیں مانتا، سپریم کورٹ کے فیصلے میں نہیں مانتا ہوں۔ یہ بڑی بدنصیبی ہے، بڑے خوفناک باتیں ہیں جو آج ملک میں ہو رہی ہیں۔ تو ہم یہی بات آپ کے سامنے رکھنے آئے تھے کہ آج ہم سب پر لازم ہے کہ کم از کم اس خرابی کے بارے میں بات تو کر سکیں۔ دل میں شاید ہم برا چاہتے ہوں گے، کم از کم منہ سے کہہ تو دیں۔ ہاتھ سے روکنا تو بڑی بات ہوتی ہے۔ یہ بنیادی چیزیں ہیں، باتیں بہت سی ہو سکتی ہیں۔ آج نہ کوئی حکومت چلتی ہے، نہ حکومت کے پاس کوئی پالیسی ہے، نہ سوچ ہے۔ تو ابھی جاوید صاحب نے کہا تھا آج سے 54 سال پہلے، کہ میں بھول جاتا ہے میرے خیال میں کیا کہا تھا کہ مجھے ہے، تمہیں ہے گمان کہ سفر کٹ رہا ہے، مجھے ہے یقین کہ منزل کھو رہے ہیں۔ آج ملک کے بارے میں سوچیں، ان کرسی کو ایک طرف رکھ دیں، اپنے عہدوں کو ایک طرف رکھ دیں۔ آپ عدلیہ میں ہیں، آپ فوج میں ہیں، آپ پارلیمان میں جہاں بھی ہیں، آج ان چیزوں کو ایک طرف رکھیں۔ آج اس ملک کی فکر کریں، پاکستان کے عوام کی فکر کریں۔ اس ملک کو بے پناہ اصلاحات کی ضرورت ہے۔ یہ ہر نظام ناکام ہو گیا۔ آج کوئی اصلاحات کی بات ہو رہی ہے؟ کوئی آپ کو فکر ہے؟ نہ پولیس کا نظام چلتا ہے، نہ صحت کا نظام چلتا ہے، نہ تعلیم کا نظام چلتا ہے، نہ گورننس کا نظام چلتا ہے، نہ عدل کا نظام چلتا ہے۔ آپ کہاں جائیں گے؟ ملک کہاں پر جائے گا؟ میں آپ سب کا بہت مشکور ہوں، میں صدر صاحب کا بہت مشکور ہوں، آپ نے موقع دیا۔ یہ چیزیں آج ہم سب کے سوچنے کی، یہ بات اب کرسیوں کی نہیں ہے۔ کرسیاں جو آج کرسی پر بیٹھے ہیں، سب نے کرسیاں دیکھ لی ہیں۔ آج شاید ہم دنیا کا واحد ملک ہیں جہاں ہر جماعت کے پاس اقتدار ہے۔ پیپلز پارٹی کے پاس یہاں پر سندھ میں اقتدار ہے، مسلم لیگ نون پنجاب میں ہے، اور کے پی کے اندر پی ٹی آئی ہے، اور بلوچستان میں الحمدللہ سب کا اقتدار ہے۔ تو یہ آج آپ کوئی ایک ماڈل دکھا سکتے ہیں، کوئی ایک جماعت ایک ماڈل دکھا سکتی ہے کہ میں بہتر حکومت کر رہا ہوں؟
میں عوام کے مسائل حل کر رہا ہوں، مجھے عوام کی فکر ہے۔ جس ملک کی پارلیمان میں پھر دہراؤں گا، پوری پارلیمان، قومی اسمبلی، سینٹ ساری رات بیٹھی رہے کہ بغیر پڑھے ترمیم کو آج پاس کر کے جائیں گے۔ یہ تو اللہ کرم کرے، مولانا فضل الرحمان صاحب کے کچھ انہوں نے ہماری بڑی خرابی سے میں بچا لیا۔ تو یہ اگر وہ 100% خرابی تھی تو یہ 25% خرابی ہے، لیکن یہ 25% بھی خرابی ہے، یہ بہتری نہیں ہے۔